تیسرا لفظ آپ نے فرمایا انفال. 10ویں پارے کی پہلی آیت میں یسألونک عن الانفال، آپ سے پوچھتے ہیں اس مال کے بارے میں جو جہاد کے علاوہ انہیں مل گیا ہے. قل الانفال للہ والرسول، انہیں کہیے کہ انفال کا جو مال ہے، نفل کہتے ہیں نا اضافے کو، نفل عربی میں بنیادی طور پہ اضافے کو کہتے ہیں، زیادتی کو کہتے ہیں، اصل چیز پہ کسی چیز کو بڑھا دینے کو کہتے ہیں. فرض نماز تھی، آپ نے اس کے بعد 2 رکعتیں اور پڑھ لی کہ اللہ اس فرض میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو معاف فرما دے، پورا کر دے، یہ نفل ہو گیا. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی میں حدیث آتی ہے کہ تم میں سے جو شخص ظہر کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھ لے، یعنی 4 سنتیں، 4 فرض، پھر 2 سنتیں، پھر 2 نفل، یہ جو 2 نفل آخری ہیں نا، ان کے متعلق فرمایا کہ جو شخص پڑھ لے گا اللہ جنت میں اس کے لیے ایک گھر تعمیر کر دے گا، ایک محل اللہ اسے دے گا. یہ نفل ہیں، یہ زائد ہیں. ایک آدمی پڑھتا ہے بہت اچھی بات ہے، نہیں پڑھتا تو اس پہ کوئی گناہ تھوڑی ہے. تو نفل مال غنیمت سے بھی زیادہ مل جائے. فے مما افاء اللہ، 28ویں پارے میں اللہ نے اس مال کا ذکر کیا. فے کہتے ہیں اس مال کو خیلم ولا رکاب، جس پہ حملہ نہ کیا گیا ہو، گھوڑے نہ دوڑائے گئے ہوں، اور دشمن کی صلح کے بعد وہ حاصل کر لیا گیا ہو. انفال کی جو قسمیں بنتی ہیں ان میں سے ایک قسم یہ بھی ہو جاتی ہے. لیکن مال فے جہاں پر لڑائی نہیں کی گئی، جہاں پر کافروں نے ہتھیار پہلے سے ڈال دیے اور مسلمانوں نے وہ مال لے لیا، یہ مال فے کے درجے میں آتا ہے. اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے استنباط فرمایا تھا، جب ان کے زمانے میں فتوحات بڑھ گئیں تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ ان جیسا آدمی نہ اس سے پہلے ہوا ہے نہ اس کے بعد ہوا ہے. تمام انبیاء علیہ السلام کے جتنے بھی خلفاء ہوئے ہیں ان میں صرف سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایسی ہستی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پہ دی گئی، نہ ان سے پہلے کسی نبی کو ایسا ملا اور ان کے بعد تو کوئی سوال ہی نہیں علیہ السلام. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دین کے مقاصد کو سمجھتے تھے، ذرائع تبدیل کرتے تھے. کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، وہ دین کے مقاصد کو سمجھتے تھے، ذرائع تبدیل کرتے تھے. دین کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی مدد کی جائے. کس ذریعے سے مدد کی جائے گی؟ اس ذریعے کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تھا. میرے زمانے میں وہ ذریعہ استعمال نہیں ہو سکتا، ذریعہ بدل دیتے تھے، تبدیل کر دیتے تھے. عورتوں کا ایک مسئلہ آیا تھا، آپ نے فرمایا کیا فیصلہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو فاطمہ بنت قیس کھڑی ہوئی اور اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جب طلاق ہوئی تو میرے بارے میں یہ فیصلہ کیا تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے. پھر کافی دن کے بعد فرمایا کہ یہ عورت جس نے فیصلہ، اب عورتوں کا حق ایک اس میں کم ہوتا تھا، عورتوں کا ایک حق گویا ختم ہو جاتا تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے نہیں پتا حفظت و نصیحت، یہ عورت اپنے معاملے کو بھول گئی ہے یا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یاد ہے. بہرحال میں عورتوں کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، میں انہیں یہ حق دوں گا. یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے باوجود یہ فرما دیا کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ عورت اس بات کو بھول گئی ہے یا اس سے یاد رکھتا ہے. شریعت کے جو مقاصد شرعیہ تھے نا ان پہ ان کی نظر تھی. ذرا مقاصد شرعیہ پر تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے تو پھر ایسے ہی تھے کہ شریعت کا مقصد فوت نہ ہو، راستہ تبدیل کر لیتے تھے. یہ نبوت کا مزاج تھا. اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب تقسیم غنیمت کے اموال کی ہوئی ہے تو بہت بڑا ڈھیروں کے حساب سے مال غنیمت آیا تھا، اور بڑا مسئلہ یہی تھا کہ فوج اس کی دعویٰ کر رہی تھی کہ مال غنیمت ہمیں دیا جائے، فوج میں تقسیم کیا جائے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بنیادی طور پہ فوج کو مال دینے کے حق میں بالکل نہیں تھے.
انہوں نے شورا بلا لی، بڑے دور دور سے لوگ آئے، شام سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے، مکہ مکرمہ سے لوگ پہنچے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ شورا منعقد کی۔ انہوں نے کہا فوج جن علاقوں کو فتح کرتی ہے ان علاقوں کا کیا کرنا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ فرمائیں۔ بحث ہوئی، ایک پورا گروہ تھا جس کا موقف یہ تھا کہ زمینیں آرمی میں تقسیم کر دی جائیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں بالکل اس کو نہیں کر سکتا، اگر ہم آرمی نے جو زمینیں فتح کی ہیں ان میں تقسیم کر دیں تو یہ مسلمانوں کی سڑکیں کہاں سے میں بناؤں گا، ان کے پل کہاں سے بناؤں گا، ان کی تعلیمی ادارے کہاں سے بنیں گے، ان کی مساجد کہاں سے بنے گی، اور ان کی عدالتوں میں تنخواہ کہاں سے جائے گی۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الخراج میں اس بحث کو لکھا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا میں یہ نہیں کر سکتا، اور اڑ گئے صحابہ رضی اللہ عنہ بھی۔ وہاں تو اختلاف رائے تھی، بحث تھی، شورا تھی، کوئی ایسے تھوڑا ہی تھا کہ جا کر امیر المومنین کی تعریف کریں اور کوئی بھی کام نہ کریں، اور باقاعدہ بحث ہوتی تھی۔ اب اڑے بھی کون؟ عبد الرحمن ابن عوف اور بلال رضی اللہ عنہما دونوں۔ انہوں نے کہا نہیں امیر المومنین، یہ ہم نے خون دیا ہے، اپنا خون پہ یہ زمینیں حاصل کی، خون ہمارا پہ اور آپ ہمیں نہ دیں۔ پھر ایک دن فرمایا شورا کے اجلاس میں کہ رات عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا میں، تو میرے ذہن میں اچانک آئی آیت جس میں اللہ نے مال فے کا ذکر فرمایا۔ یہ فے ہے نا، اس کی ایک شاخ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اپنے موقف سے دستبردار ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا کہ عمر تمہیں ضرور تقسیم کرنے پڑے گی، وہ اتنا زیادہ ان کا اصرار تھا۔ بلال بھی ظاہر ہے بڑے آدمی تھے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس سے بھی بڑے آدمی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بحث مباحثہ سارا رہا تو وہ کچھ ناگوار، ان کا اللہ میری بلال سے جان چھڑا دے۔ لوگ کہتے تھے کہ بلال رضی اللہ عنہ شام گئے اور انتقال ہو گیا، عمر رضی اللہ عنہ کی جان ایسے چھوٹ گئی۔ لوگ کہتے ہیں امیر المومنین رضی اللہ عنہ جو کہا تو پورا۔ بہرحال یہ ہوا یا نہیں ہوا، لیکن یہ باقاعدہ مال فے، فوج کی تقسیم، ان کے اخراجات کی تقسیم، لوگوں کا یہ مال فے کی ایک جز ہے جو آپ نے فرمایا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ مراد، اسی لیے دنیا میں جب انقلابات آتے ہیں اور اسلامی نظام جب قائم ہوتا ہے تو اس میں فوج کے ساتھ ساتھ پورا پبلک کا حصہ الگ کیا جاتا ہے کہ اتنا پیسہ ہے جو رفاع عامہ پہ خرچ کیا جائے گا، اتنا پیسہ ہے جو تعلیم پہ خرچ کیا جائے گا، اتنا پیسہ ہے جو فوج پہ خرچ کیا جائے گا۔ یہ پورا بجٹ، پورا حساب کتاب ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ آپ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھتے نہیں کہ انہوں نے اپنی فوج میں ایک مدت کے بعد اعلان کرا دیا، اپنی خلافت میں خط لکھا، ایک مدت تو نہیں جلدی خط لکھا تھا، خلافت سنبھالنے کے کچھ ہی عرصے کے بعد۔ فرمایا ساری فوج کو کہ تم جس کمانڈ میں بھی ہو، جہاں بھی لڑ رہے ہو، 50,000 گھوڑے مدینہ منورہ میں ہر وقت تیار کھڑے ہیں، تم جب چاہو مجھ سے طلب کر سکتے۔ 50,000 گھوڑوں کے چرنے کے لیے جگہ، ان کی خدمت کے لیے لوگ، استبل، وہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں تھی۔ 50,000 گھوڑوں پہ خرچہ کتنا آتا ہوگا؟ اور جب قحط پڑا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھول دیا، فوج کا سارا حصہ عوام کو دے دیا، تشریف لائے اور فرمایا 12 دروازے ہیں اس چراگاہ کے۔ فرمایا اسلم ہیڈ تھے نا وہاں، فرمایا اسلم سارے دروازے کھول دو، جو آئے اسے چرنے سے جانوروں کو منع نہ کرنا۔ میں یہ ہے حکمت، اور یہ ہے اکانومی پہ نظر۔ فرمایا مدینہ منورہ میں ایسی عورتوں کو جانتا ہوں جن کے پاس صرف ایک اونٹنی ہے، اور اگر وہ مر گئی تو عمر پر بوجھ پڑ جائے گا، بیت المال پر بوجھ پڑ جائے گا، ایک اندھی اونٹنی والا بھی آئے نا کوئی مرد یا عورت، اس کو بھی چرنے دینا۔ فرمایا بیت المال پہ بوجھ نہ ڈالنا۔ اور عبد الرحمن ابن عوف اور عثمان کے اونٹ اگر آئیں
تو بالکل چرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ فرمایا سرمایہ ہے ان کے پاس، اس سال اگر وہ اپنے کھجوروں کے باغات کھلا کر اپنے اونٹوں کو بچا سکتے ہیں تو بچا لیں، ان کا کوئی حصہ نہیں۔ یہ کیا انہوں نے۔ اسی لیے سیاسی حالات نہیں کہہ رہا، وہ تو سیاست کو تو آپ لوگ جانے، حکومت والے میں اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن جو انقلاب ایران کا آیا تھا نا، اس میں ایک پہلو یہ بھی تھا کہ دولت کی جو نامنصفانہ تقسیم ہے اس کو ختم کیا جائے۔ شاہ ایران کا خیال تھا کہ اس کے قرب و جوار میں جتنے بھی ممالک میں، ہمارے پاکستان سمیت، تیل جتنا نکالا جا سکتا ہے، سب کا سب تیل اصل میں تہران کی ملکیت، چنانچہ وہ چاہتے تھے، اور جو ان کے مخالفین تھے وہ کہتے تھے تمہاری ملکیت کہاں سے ہے، شاہ کی ملکیت یا ایران کی ملکیت کہاں سے ہے، ہر ایک ملک کو اس کا حصہ ملنا چاہیے۔ یہ کمیونسٹوں کا بھی موقف تھا، اور یہ جو اسلام کی نمائندگی کر رہے تھے ان کا بھی موقف تھا۔ تو کمیونسٹ اور اسلامائزیشن کے لیے جو لوگ کام کر رہے تھے یہ دونوں مل گئے، اور اس صورت میں انہوں نے شاہ ایران کا انقلاب برپا کیا اور تختہ الٹ دیا، کیونکہ شاہ ایران کے زمانے میں ایران یہ بن چکا تھا کہ وہاں سر عام ان کی کابینہ میں، ان کی آرمی میں شادیاں ہوتی تھی لڑکوں کی۔ ایک جنرل خسروانی تھا اور ایک جنرل جو تھا جہاں بانی تھا، کوموڈور ہوٹل میں دونوں کے بیٹوں کی شادی ہوئی 1968 میں، 1968 کے اخبارات کبھی دیکھنا اگر تم نے پڑھی ہو تو۔ شاہ نے بھی شرکت کی اور سارا ایران میں جشن تھا، جرنیلوں کے بیٹھے تھے، آخر ایپ تھوڑا ہی تھا۔ جمی کارٹر کا زمانہ تھا نا، CIA کا دور تھا۔ کیپنگ فیتھ، ایران پہ جو بھی آدمی کام کرے گا، جو بھی آدمی اس سے پڑھے گا، اگر کیپنگ فیتھ کو اس سے نہیں پڑھا نا تو ایران کے انقلاب کو نہیں جان سکتا۔ کارٹر نے اپنی لکھی ہے سوانح، پڑھا کرو یار، پڑھا کرو، دن میں 2-3 گھنٹے نکال کے نا، بالکل کنڈی لگا کے، اگر گھر والوں کا ہو کہ پتہ نہیں کون آ جائے اور کیا کام پڑ جائے، چلے جاؤ گھر سے کہیں جا کے بیٹھ کے پڑھو۔ کیپنگ فیتھ اور CIA کا زمانہ تھا، اور جنرل خسروانی اور جنرل جہاں بانی، ان کے بیٹوں کی شادی ہوئی تو شاہ کو بڑا پسند تھا جنرل خسروانی کے متعلق رپورٹ کی گئی کہ اس کے بچہ جس کی شادی ہوئی سے عورتوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اس نے کہا ملکہ کی جو پوشاک تیار ہوتی ہے اس کے لیے اسے ٹرینڈ کرو، تو اسے عورتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، ملکہ عالیہ سے کیا دلچسپی پیدا ہونی تھی۔ یہ ایران تھا جس کے بعد انقلاب وہاں آیا تھا، اور انہوں نے اس میں یہ کیا تھا کہ جو دولت کی نامنصفانہ تقسیم ہے اسے ختم کیا جائے۔ ساواک وہ اس زمانے میں ویسے ہی کام کر رہی تھی جیسے پاکستان میں انٹیلیجنس ایجنسیز، یہ ہمارے یہاں سن 50 میں شروع ہوا تھا۔ جوان آفیسر پولیس کا بڑا خوبصورت، کیا کہنے، پتہ نہیں جہنم کی آگ میں گیا ہے، بھر گئی ہے اس کی قبر میں، یہ زندہ ہے نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جلدی جہنم میں ڈالے۔ پہلا آدمی تھا جس نے اس وقت 1950 میں حکومتوں کی حمایت میں آفیسرز جو گرفتار کرتا تھا ان کی پینٹ اور ان کی شلوار میں نیچے دھاگے باندھ دیتا تھا، اندر چوہے چھوڑ دیتا تھا۔ ساواک والے اس سے بدتر کرتے تھے، انہوں نے ریچھ پالے ہوئے تھے، جس سے جو راز اگلوانا ہے ریچھ کے سامنے پھینک دیتے تھے، ریچھ بس وہ پھر ریچھ انٹرنیشنل مشہور ہو گئے۔ پھر ہوا جو کچھ بھی ہوا۔ یہ جو دولت کی نامنصفانہ تقسیم ہے نا، اسی لیے شریعت اس پہ سخت پابندی لگاتی ہے، اور شریعت اسے
جڑ سے اکھیڑتی ہے، گردن پکڑتی ہے آ کے کہ دولت کی نامنصفانہ، اور یہ دولت اگر مذہبی رہنماؤں کے پاس چلی جائے، وہ مذہبی رہنما جو بکتے ہیں ولیعذ باللہ ولیعذ باللہ، تو دنیا رہتے ہوئے جہنم بن جاتی۔ اس لیے یہ دولت کبھی بھی ان مذہبی رہنماؤں کے پاس نہیں جانی چاہیے جن میں علم نہیں اور خدا کا خوف۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسی لیے ساری محرومی کر دی۔ انہوں نے کہا پبلک کا حق بنتا ہے، پبلک کو بھی تو جتنا آرمی کا حق ہے وہ لیتی رہے۔ تو یہ جتنے آپ نے سوال لکھا ہے یہ سارا اس کا۔